3 سلنڈر تک استعمال پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خاتمے کا اعلان. فیصل آباد میں فیسکو دفاتر کے باہر عوام کا رش لگ گیا. حکام ٹال مٹول سے کام لینے لگے. سول لائنز دفتر میں فیسکو عملے نے دروازے بند کر لیے. شہریوں کے مطابق فیسکو عملہ ریکارڈ نہ ہونے کا کہہ کر واپس بھیج رہا ہے. ادھر فیسکو نے بل ادائیگی کی آخری تاریخ 9 ستمبر تک بڑھا دی. معیار تعلیم کیسے بلند ہو جب اسکولوں میں اساتذہ ہی پورے نہیں؟ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں خالی سیٹوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی. پرائمری اسکول کی 2158 ٹیچرز کی سیٹوں سمیت ٹیچنگ سٹاف کی 5055 سیٹیں خالی نکلیں. چند منٹ کی بارش نے فیصل آباد جھمرا روڈ کو ڈبو دیا. شہر کے شدید مشکلات کا سامنا. ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی. جھنگ میں یوسف شاہ روڈ، بھکا روڈ، گوجرا روڈ اور ٹوبہ روڈ سمیت شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. تانیہ والا کی گلیوں اور بازاروں سے بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. جھنگ میں بپھرے دریائے چناب نے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا. 150 ایکڑ پر کپاس کی فصلیں تباہ. دھان کی 850 ایکڑ پر کھڑی فصل بھی سیلاب کی نظر ہو گئی. سبزیوں اور چارے کی 11000 ایکڑ پر موجود فصل کو پانی بہا لے گیا. مؤثر سروے ہوا نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف ملا. دریائی علاقے میں اجڑنے والے کاشتکار حکومتی امداد کے منتظر. فیصل آباد ایوب ریسرچ کی پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے اہم پیش رفت. مٹر، پالک، بند گوبھی، مولی، شلجم، پھول گوبھی اور سلاد کی پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی. عام کاشتکار بھی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکیں گے. سستے گھی کی فراہمی، نہ ہی آٹا، چینی اور دالیں بھی نہ دستیاب ہو سکیں. فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت پر قابو نہ پایا جا سکا. شہری سبسڈی سے دور، عام مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور. ہم روزانہ آتے ہیں، کبھی آٹا نہیں ہے، کبھی چینی نہیں ہے، تو اس طرح پریشانی کا رہتا ہے. گھر میں کبھی چینی نہیں ہے، کبھی آٹا نہیں ہے، تو ہم دوبارہ مہنگے دام میں لینے پڑتی ہے. بچوں کی تعداد زیادہ مگر کمرے کم. ٹوبہ کا گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ہاؤسنگ کالونی بنیادی سہولیات سے محروم نکلا. بچے گرمی سردی میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور. اسکول کی دیوار چھوٹی ہونے کے باعث سیکیورٹی کے خدشات بڑھنے لگے. طلباء خبردار. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے الحاق اداروں میں ہیومن نیوٹریشن پروگرام غیر رجسٹرڈ قرار. ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے نیشنل ایگریکلچر ایجوکیشن ایکریڈیشن کونسل کا الرٹ جاری کر دیا گیا. والدین اور طلباء کو رجسٹرڈ اداروں کی فہرست چیک کرنے کا مشورہ. محکمہ ریونیو فیصل آباد کی عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور. سینکڑوں سائلین کے تقسیم اراضی سمیت معمولی نوعیت کے کیسز التوا کا شکار. سماعت کی بجائے تاریخ پہ تاریخ ملنے لگی. ریٹائرڈ ملازمین کے لیے اچھی خبر. فکس ڈپازٹ اور اکاؤنٹس میں پینشن پر ٹیکس میں ریلیف ملے گا. سالانہ 50,000 سے کم منافع پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. سید طارق محمود الحسن وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب تعینات ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے تعیناتی کی منظوری دی. سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے طارق محمود الحسن کو مبارکباد دی گئی. فیصل آباد وومن چیمبر کے وفد کی گورنر پنجاب سے ملاقات. صدر نکھت شاہد، نائب صدر فرحت نثار، شمع احمد اور سمیت دیگر وفد کا حصہ تھیں. وفد نے گورنر پنجاب کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. گورنر کا خواتین کو تعلیم سمیت تمام شعبوں میں بااختیار بنانے پر زور. وومن چیمبر کے سیلاب متاثرین کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا گیا. غیر نمونہ نمبر پلیٹ اب صرف چالان نہیں، قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. فیصل آباد میں غیر قانونی نمبر پلیٹ سے متعلق تشہیر کر دی گئی. اپلائیڈ فار گاڑیوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کروایا جائے گا. فیصل آباد میں محکمہ ریونیو کے آن لائن آبیانہ بل بڑا مسئلہ بن گئے. طریقہ کار سے ناواقف ہونے کے باعث نمبرداروں کو مشکلات. خزانے کو نقصان سے بچانے کے لیے آسان حل ناگزیر قرار دیا.
پاکستان میں مقامی سطح پر اسمبل گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ، مقامی مارکیٹ میں چھوٹی گاڑی پر 4 لاکھ، بڑی گاڑی پر 8 لاکھ روپے تک آن منی کی وصولی، ڈیلرز نے کاروبار میں بہتری کے لیے آن منی ختم کرنا لازمی قرار دے دیا۔ پاک آرمی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے ٹوبہ ٹیکسنگ میں امدادی کیمپ، شہریوں کی جانب سے خشک راشن، کپڑے، جوتے اور بستر سمیت دیگر ضروری سامان جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ سٹی نیوز نیٹ ورک بھی سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش۔ سٹی نیوز نیٹ ورک ٹیم پہنچی وہاں جہاں ہوا لوگوں کا رابطہ منقطع، سیلاب متاثرین کو پہنچایا کھانا تاکہ کوئی نہ سوئے بھوکا۔ ادھر فیصل آباد کی تنظیم ہیومن گائیڈز بھی متاثرین کی امداد کے لیے کوشاں۔ چیئرمین شیخ اعجاز احمد کا وفد کے ہمراہ پریس کلب کا دورہ، امدادی کیمپ میں نقد رقم بھی جمع کروائی۔ ضلع انتظامیہ فیصل آباد شہر کی تزئین و آرائش کے حوالے سے متحرک ہو گئی۔ کینال روڈ کشمیر پل پر پودے، پھول اور منفرد قسم کے سٹیپس بنا دیے گئے۔ شہریوں نے مین شاہراہوں کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کو سراہا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں یوم خوانگی سیمینار، اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول اور ایم پی اے فردوس رائے کی خصوصی شرکت۔ شرکاء نے بچوں بالخصوص خواتین کو پڑھا لکھانے پر زور دیا۔ جامع بیت القرآن فیصل آباد کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان سیمینار، صدر مظہر اسلم بلوچ، سابق صدر ایف سی سی آئی سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت۔ طالب علم فوج اور پولیس کے یونیفارم میں آئے، پرفارمنسز پیش کی گئیں۔ فیصل آباد کا موسم دل فریب، بارش نے پتا پتا ڈالی دھو ڈالی۔ گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، ٹھنڈی ہوا سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ موسم دل فریب ہوتے ہی شہریوں نے پارکس کا رخ کر لیا، بچے بڑے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ فیصل آباد ایوب ریسرچ کی پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ مٹر، پالک، بند گوبھی، مولی، شلجم، پھول گوبھی اور سلاد کی پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی۔ عام کاشتکار بھی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکیں گے۔ سستے گھی کی فراہمی، نہ ہی آٹا، چینی اور دالیں بھی نہ دستیاب ہو سکیں۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شہری سبسڈی سے دور، عام مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور۔ ہم روزانہ آتے ہیں، کبھی آٹا نہیں ہے، کبھی چینی نہیں ہے، تو اس طرح پریشانی کا رہتا ہے۔ گھر میں کبھی چینی نہیں ہے، کبھی آٹا نہیں ہے، تو اب ہم دوبارہ مہنگے دام میں لینے پڑتی ہے۔